تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادو کا وجود جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ اب آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو جادو کے کچھ واضح علامات بتا دیتا ہوں کہ جادو کے کچھ واضح علامات کیا ہیں۔ اگر وہ علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ اپنا علاج کرائیں، کسی عامل سے بھی کرائیں، اور بے عمل عامل سے نہیں، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عامل عالم بعمل، عامل بھی بعمل ہو، عالم بھی بعمل ہو، اس سے اپنا علاج کرائیں۔ جادو کی پہلی علامت یہ ہے، یعنی جو اولین علامات ہیں، کہ میاں بیوی آپس میں محبت اور الفت کی زندگی گزار رہے ہیں، یکا یک مرد عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنازعات کھڑے ہونے لگے، اور دوسرے ایک دوسرے کے شکل سے بیزار ہونے لگے، عورت کو مرد کی شکل و صورت بری لگنے لگ جائے، یعنی سحر کے ذریعے ان کے چہروں کو ایک دوسرے کے لیے الٹا دیا جائے۔ جب وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سارا دن شوہر باہر پھرتا ہے، بازار میں، شاپ میں، ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، پرائے عورتوں کے ساتھ، پرائے مردوں کے ساتھ، لیکن جیسے ہی گھر میں آتا ہے اس کو اپنی بیوی کی شکل سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتی تھکتی نہیں تھی، دن رات شوہر کی محبت کا دھم بھرتی، مگر سفلی جادو کے ذریعے اس کو متنفر اور بدظن کر دیا جائے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کے شوہر کی شکل میں اسے کتے اور خنزیر نظر آنے لگے اور اسے نفرت ہونے لگے۔ اور نوجوان لڑکیوں پہ اکثر سحر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی نوجوان بھی ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لوگ رشتے دیکھنے آتے ہیں، لڑکے والے آتے ہیں، دیکھتی ہی کہتے ہیں ہمیں رشتہ منظور نہیں، اور یا رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اسی طرح عرصہ گزر جاتا ہے۔ واضح رہے یہ علامات ہیں اثرات کے، توجہ کریں۔ لڑکیوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور بغیر دیکھے ہی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، اور لڑکی کی جو ہے نفرت سی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور ایک علامت جادو کی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی وہ مرد جو اپنی بیوی پر جان دیتا، بچوں پہ جان دیتا، مگر سحر زدہ ہونے کے بعد نفرت اور بغض بچوں سے بھی کرنے لگتا ہے اور بیوی سے بھی کرنے لگتا ہے، اور جو اسے سمجھائے کہ بھئی آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، تو وہ ان سے بھی نفرت کرنے لگ پڑتا ہے۔ اور ایک قسم خطرناک جو ظالم لوگ کرتے ہیں، سحر کی ایک قسم ہے کہ جو سحر جو لوگ کرتے ہیں، جادوگر، وہ لوگ جانوروں پہ جادو کر دیتے ہیں، وہ دودھ جب مائیں پیتی ہے تو ان پہ اثرات ہوتے ہیں، یا ایسے عورتوں پہ کیا جاتا ہے جن کے پیٹ میں اولاد ہو تو ان کی اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ اکثر میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آئے کہ جو کہتے ہیں مولانا صاحب تیسرے مہینے میں، چوتھے مہینے میں، پانچویں مہینے میں ہمارے 9 بچے ضائع ہو گئے۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور یاد رکھیں جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد کو بالکل اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہم بستری کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اور بعض لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جادو کی ایک عجیب اور خطرناک قسم یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر یا شوہر سے وابستہ، اس کے کپڑے، اس کا بیڈ، اس کے صوفے، جو چیز بھی ہے شوہر سے وابستہ، شوہر کے کمرے میں سب سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور مرد کے جوڑوں میں اچانک سے درد پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جادو کی قسمیں ہیں، یاد رکھیں آپ۔ اور 16ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ جب عورت پہ جادو ہوتا ہے تو اس کے رنگ بدلنے لگتے ہیں، تھوڑی وقت میں، 1 گھنٹہ پہلے مختلف ہوتی ہے اور دوسرے گھنٹے میں بالکل مختلف ہونے لگتی ہے، شکل صورت بھیانک ہو جاتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں اسے۔ اور بعض جادوگر ظالم
سحر کی ایک قسم یہ بھی کرتے ہیں کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے، بانجھ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی ماہواری نہیں ہوتی، کبھی کسی کی ماہواری ہوتی ہے تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ اور بعض لوگ جادوگر لوگوں پہ ایسے جادو کر دیتے ہیں، بندش کر دیتے ہیں کہ روزگار ختم، اگر مال میں ویشی ہے مر جاتے ہیں، کاروبار ہے ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ جادو کی قسمیں ہیں۔ اور ازواجی رشتوں کا اچانک سے منقطع ہونا، اور جب گھروں پہ جادو ہوتا ہے تو گھر ویران ہو کر رہ جاتے ہیں، خیر و برکت ختم، محبت ختم، گھر کے بھائی ہیں، چاچا چاچی، خالہ پھپھو، سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات جادو کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے ہر بنتے کام جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اچھی پوسٹ والوں، ملازمت کرنے والوں پہ ایسے جادو کر دیا جاتا ہے کہ ان کی ملازمت ترقی خراب ہو جاتی۔ اور بعض اوقات عورتوں پہ ایسے جادو کیا جاتا ہے کہ ان کو شوہر طلاق دے دے تو وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو سکون اسی میں ملتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں۔ غرض یہ ہے کہ یہ جادو کی قسمیں ہیں۔ اب سب سے اہم بات جو میں آپ کو کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیں، باجماعت نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جو شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے وہ انسان شیطان کے تیروں سے، شیطان کے چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، اور شیطان اس پہ غالب نہیں آتا۔ جب وہ باجماعت نماز کی پابندی چھوڑتا ہے تو شیطان اس پہ غالب ہونے لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کسی بستی میں 3 آدمی موجود ہوں اور باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو حضور نے دلیل کیا دی کہ تم جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ بیڑیا جو ہے وہ اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ اب جو جماعت سے الگ ہوگا خود کے لیے زندگی گزارے گا، نہ مسجد سے، نہ عالم سے، نہ دین سے، نہ قرآن سے، شیطان کا وار وہ بلٹ پروف نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا حصار باندھنا چاہیے، قلعہ بند ہونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود میں فرماتے ہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو صبح تک جو سوتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اس لیے کیا کریں؟ صبح نماز کے لیے جاگیں، جماعت کی پابندی کریں، اور دوسری اہم بات، جب بھی جماع کریں اپنی بیوی سے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، آسان سی دعا ہے، اسے یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگ ان علامات کو یاد رکھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو جادو، نظر بد، شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھے۔